وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى في مقام آخر ياسين والقرآن الحكيم. وقال تعالى في مقام آخر ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وقال تعالى في مقام آخر يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلص لله 40 يوما أظهر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کے پاک ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے۔ حکیم لفظ حکمت سے ماخوذ ہے۔ حکمت دانائی اور سمجھداری کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے حکمتوں کا خزانہ اور مجموعہ بنایا ہے۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکمتوں بھری کتاب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جن 4 عظیم مقاصد کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا، ان میں سے ایک عظیم مقصد تعلیم الحکمت بھی تھی، لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتانا اور سمجھانا۔ اور قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل جب متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو حکمت اور دانائی عطا فرما دیتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ نے حکمت اور دانائی عطا کر دی تو اس کو بہت بڑی خیر اور بھلائی مل گئی۔ فقد اوتی خیرا کثیرا، لفظ خیر خود تفضیل کا صیغہ ہے، بڑی خیر۔ پھر خیرن پہ جو تنوین ہے، تنوین تعظیم کے لیے ہے، بہت بڑی خیر۔ پھر بعد میں کثیرہ کا لفظ بولا ہے، یہ ایک اور تاکید فرمائی ہے کہ وہ خیر اور بھلائی بہت زیادہ ہے جس کو حکمت عطا کی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ایک نیک بندے کا تذکرہ فرمایا جس کو اللہ نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ حکمت اور دانائی بندے کو کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حصول کا طریقہ بتایا کہ من اخلص للہ 40 یوما،
جس نے 40 دن خالص اللہ کے لیے عبادت کی، اظہر اللہ ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بندے کے قلوب کو حکمت کا مورد بنا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی قلب سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ حضرات مشائخ صوفیاء کو اللہ تعالیٰ نے جن عظیم امتیازی خصوصیات کے ساتھ ممتاز فرمایا ہے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کو حکمت اور دانائی عطا کی جاتی ہے، یا تو وہ ملہم من اللہ ہوتی ہے، یا پھر ان کی عبادت اور ان کے اخلاص کا نتیجہ اور ثمرہ ہوتا ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایک سرخیل امام حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمہ اللہ گزرے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت میں سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بخارا کے سے تقریباً 18 میل کے فاصلے پہ غجدوان نامی ایک شہر میں رہنے والے تھے۔ ابھی وہ پیدا نہیں ہو چکے تھے کہ ان کی والدہ کو حضرت خضر علیہ السلام کی جانب سے بشارت ملی تھی کہ آپ کے گھر میں ایک چراغ روشن ہونے والا ہے اور اس کی روشنی سے پورا عالم منور ہو جائے گا، اور اس کا نام عبد الخالق رکھنا ہے، اور اس کو میں اپنی فرزندی میں قبول کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 3 مہینے پہلے والد گرامی کا انتقال ہوا۔ والدہ نے ہی ان کی تربیت کی۔ ابھی وہ پڑھنے کے لیے مدرسوں میں اور مکاتب میں جایا کرتے تھے کہ اسی وقت سے حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی سرپرستی شروع کر دی تھی، اور پھر بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے خود ان کو حضرت خواجہ ابو یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر لیا کہ اب آپ نے اس کو اپنی فرزندی میں قبول کرنا ہے اور اس کی تربیت کرنی ہے۔ چونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے براہ راست تربیت فرمائی تھی، اس لیے ان کے کلام میں حکمت کا زیادہ عنصر ہمیں نظر آتا ہے۔ چنانچہ ان کی باتیں بہت زیادہ پر حکمت ہوا کرتی تھی۔ معمولی باتوں کی تشریح کے لیے بندہ بیٹھ جائے تو کئی گھنٹے گزر جائیں لیکن ان کی تشریح مکمل نہ ہو۔ حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مریدین کو ایک مرتبہ فرمایا کہ میں آپ کو کچھ امور کی تلقین کرتا ہوں، اگر تم ان کی تکمیل کرو گے تو دنیا اور آخرت کی سرخروئی پاؤ گے۔ میں آپ کو کچھ امور کی تلقین کرتا ہوں، اگر تم ان کی تکمیل کرو گے تو دنیا اور آخرت کی سرخروئی پاؤ گے۔ تو حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 امور بتا دیے جن کو ہم تصوف اور سلوک کے اصطلاحات کہتے ہیں۔ وہ اصطلاحات عمیق بھی ہیں، دقیق بھی ہیں، اور بیان کرنا یقیناً مشکل ہے، لیکن ان میں سے کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جو اس وقت سالکین کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور ان پر عمل کرنا روحانی ترقی کی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 امور بتائے تھے: ہوش در دم، نظر بر قدم، خلوت در انجمن، سفر در وطن، یاد کرد، یادداشت، نگہداشت اور بازگشت۔ یہ 8 امور حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے، اور ان میں سے پھر 3 امور کا اضافہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: وقوف عددی، وقوف قلبی اور وقوف زمانی۔ یہ کل 11 امور بنتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے معارف السلوک میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔
اور سالکین کے لیے اس کا پڑھنا، اور خاص طور پہ منتہی سالکین کے لیے حضرات خلفائے کرام کے لیے ان کا پڑھنا اور ان کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یقیناً ان امور کی رعایت کرتے ہوئے سالکین کی روحانی ترقی نہایت تیز ہو جاتی ہے۔ میں نے گزشتہ کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی کتابوں سے وہ استفادہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، اور جیسے حضرت جی نے ان کتابوں میں حکمتوں بھرے امور بیان فرمائے ہیں، یقیناً ایک ایک پیرا، ایک ایک جملہ سالکین کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے معارف السلوک میں یہ تمام تر اصطلاحات کی تشریح اور توضیح حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی ہے۔ میں ان تمام امور کی تشریح تو نہیں کر سکتا، لیکن جو اس وقت سالکین کی ضرورت ہے یا موجودہ حالات کی مطابقت کا تقاضا ہے، تو اس حوالے سے میں چند امور کی تشریح آسان الفاظ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلا امر نظر بر قدم۔ نظر بر قدم کا سادہ معنی یہ ہے کہ بندہ اپنی نگاہیں اپنے قدم پہ رکھے۔ نظر بر قدم، اپنے قدم پر، اپنے پاؤں پر بندہ اپنی نگاہ رکھے، یہ ہے اس کا سادہ معنی۔ لیکن ہم ذرا اس کی تشریح کرتے ہیں تو اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ بندہ چلتے پھرتے اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھانے کی بجائے نیچے دیکھا کرے، تاکہ نگاہوں کی حفاظت ہو اور بدنگاہی کی وجہ سے بندے کا دل میلا نہ ہو۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ نگاہیں کسی بھی سالک کی روحانی ترقی یا تنزل میں بہت زیادہ مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مؤمنین کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مؤمنین سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور آخر میں فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ تزکیے کا باعث ہے، زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غض البصر یعنی نگاہوں کو جھکائے رکھنا اور بندے کی اصلاح اور تزکیہ میں کس قدر مناسبت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ خواتین کو پردے کا حکم دیا اور آخر میں فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، طہارت کا باعث ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پردہ، نگاہ غیر محرم پہ نہ ڈالنا، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا بندے کے دل کی صفائی اور بندے کے تزکیہ میں ایک مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ اور دوسری جانب جب یہ نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں، پھر اس کی وجہ سے سالک انتہائی پستی میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے حضرت جی نے فرمایا کہ ایک بار انہوں نے بیان کے دوران فرمایا کہ ایک حافظ صاحب نے ایک مرتبہ بدنظری کر لی اور 20 سال کے بعد وہ بندہ قرآن بھول گیا۔ یہ اسی بدنظری کا نتیجہ تھا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ و مرشد سے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بد نظری پر اتنا بڑا وبال اور اس کا اتنا برا اور بھیانک انجام۔ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ ان اللہ یغار، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کی غیرت میں سے یہ بات ہے کہ بندہ فواحش کا ارتکاب کرے۔ فواحش اور بے حیائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غیرت میں آتا ہے، لہٰذا یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی افادات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے حیا اور پاک دامنی میں بھی یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ مصر میں
ایک مؤذن جو آذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھا، آذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھا، بے احتیاطی کر لی۔ اس زمانے میں مینارے پہ چڑھنا پڑتا تھا، اسپیکر سسٹم تو نہیں ہوتا تھا، چنانچہ اس نے بے احتیاطی میں پڑوسی کے گھر کی طرف دیکھا، اور پڑوسی کے گھر کی چھت پر ایک نوجوان لڑکی پہ نظر پڑی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے نیازی کا مظاہرہ تھا، چنانچہ اس نے کہہ دیا ابھی آذان دینے میں کچھ وقت باقی ہے، میں نیچے چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ نیچے چلا گیا، پتہ کرتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ نیچے چلا گیا اور اس آدمی کے گھر کے دروازے پہ پہنچا۔ بہرحال پھر وہ بندہ دوبارہ مینارے پہ نہ چڑھ سکا۔ اس بندے سے رشتے کا مطالبہ کر لیا حیلے بہانے سے۔ اس نے کہا ہم تو عیسائی لوگ ہیں، مسلمانوں کو رشتہ نہیں دیتے، اگر آپ ہمارا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ یہ بندہ عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی بندے نے اپنے ساتھ لیا، دوسری منزل پہ چڑھ رہے تھے، سیڑھیوں پہ جو پیر پھسلا اور گردن کے بل گرا، وہیں پہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ بندہ جو چند لمحے پہلے آذان دینے کے لیے مسجد کی مینار پہ چڑھ چکا تھا، ایک بدنظری کی وجہ سے چند لمحے کے بعد ایمان سے محروم دنیا سے چلا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ سالکین کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ اور معزز سامعین، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو ذکر فرمایا ہے، اس کے پیچھے اصل میں تو قلبی جذبات اور محرکات تھے، لیکن ظاہری سبب جو بنا تھا وہ بھی بدنظری بن گئی تھی کہ ایک غیر محرم لڑکی پر نظر پڑ گئی تھی۔ پھر حالت یہ بن گئی تھی کہ خود بھی فرمانے لگے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا، میرے سارے مریدین اور متوسلین دوسرے مشائخ کے پاس چلے جائیں، میرے شاگرد دوسرے محدثین کے پاس چلے جائیں، اب میں بالکل خالی ہو چکا ہوں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ سالکین کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کے استعمال میں انتہائی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نگاہ اور دل کا آپس میں بہت گہرا ربط ہوتا ہے۔ بدنگاہی کا اثر سیدھا دل پہ پڑتا ہے، اور اچھی نگاہ یہ بندے کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اگلے بندے پر بھی اثر پڑتا ہے، اور دیکھنے والے کے اپنے دل پر بھی اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے، اکثر صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ایمان کی حالت میں، اور اسی ایک زیارت کی وجہ سے، ایک مرتبہ دیکھنے کی وجہ سے ان کو صحابی کا مرتبہ ملا۔ اور کچھ وہ حضرات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہ کر سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ان پہ نظر پڑ گئی تو اس کی وجہ سے وہ صحابی بن گئے۔ تو گویا کہ نگاہ کا بندے پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم کسی اللہ والے کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس کا ہم پر اثر پڑے گا، اور اگر ہم مخلوق کے چہروں پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس کا بھی ہم پر اثر پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا ہے، اور ایک چیز پر نظریں جمانے کا حکم دیا ہے۔ دو چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا ہے، ایک تو دنیا والوں کی دنیا، مال اور چمک دمک کی طرف نہ دیکھو۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور جن کو میں نے مال پیسہ دیا ہے، دنیا کی خوشنمائی ہے، اس مال پیسے کی طرف آنکھیں کھول کھول کے نہ دیکھیں، دنیا والوں کی دنیا کی طرف نہ دیکھیں۔ دوسرا یہ کہ دنیا والوں کے چہروں کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مؤمنین سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور ایک طبقے کے چہرے پر نظر جمانے کا حکم دیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اپنے آپ کو نتھی کر لو ان لوگوں کے ساتھ
جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، رب کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں ان کے چہروں سے تجاوز نہ کریں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے تجاوز نہ کریں۔ گویا کہ دائیں بائیں بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کبھی اللہ والی کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو جائے تو پھر اللہ والوں کے چہروں کی طرف دیکھنا ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ نگاہ ڈالتا ہے کسی ایسی چیز پر جو اللہ کو پسند ہے، اس سے بندے کے دل پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر بندہ نگاہ ڈالے کسی ایسی طریق سے جو اللہ کو ناپسند ہے تو بندے پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ اور علامہ عبداللہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا، البصر ہوا اکبر باب القلب، البصر ہوا اکبر باب القلب، یہ آنکھیں یہ دل کا سب سے بڑا دروازہ ہے، دل کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ وَبِحَسْبِهِ وَبِحَسْبِ النَّظَرِ كَثُرَ السُّقُوطُ مِنْ جِهَتِهِ، اور نگاہوں کی وجہ سے اکثر لوگ گر پڑتے ہیں۔ یا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نگاہوں کی وجہ سے اکثر لوگ گر پڑتے ہیں۔ اور علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کے دل کے اوپر اکثر فساد القلب من جہت النظر، انسان کے دل کا اکثر فساد ہی بینائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ما دام باب العین موثقا فالقلب سلیم من کل آفت، جب تک نگاہوں کا دروازہ بند ہوتا ہے تو دل بہت ساری آفات سے محفوظ اور سلامتی والا ہوتا ہے۔ تو دل اور آنکھ کے درمیان ایک زبردست قرب ہے، ایک زبردست ربط ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی دل مغموم ہو جاتا ہے اس کا سب سے پہلا اثر آنکھ پر پڑتا ہے کہ آنکھ پرنم ہو جاتی ہے، اور جب دل مسرور ہو جاتا ہے تو آنکھ میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، آنکھ پر نور ہو جاتی ہے۔ گویا کہ دل اور آنکھ کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ آنکھ غلطی کرتی ہے تو دل اس سے متاثر ہوتا ہے، آنکھ کوئی اچھا کام کرتی ہے تو دل پر اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ عام طور پہ سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ فقط غیر محرم پہ نظر نہ ڈالنا ہی کافی ہے، غیر محرم سے نظر بچانا ہی کافی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید، فرقان حمید اور صوفیاء سالکین کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر محرم کے چہرے پہ تو نظر ڈالنا بہت برا ہے، فضول چیز پر نظر ڈالنا بھی شریعت اجازت نہیں دی تھی۔ چنانچہ جس طرح نوجوان آوارہ ہو جاتے ہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، بندے کی زبان آوارہ ہو جاتی ہے، فضول بولتی رہتی ہے، ایسی ہی بعض بندوں کی نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں تو بندے نے دیکھنا ہوتا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ بھی دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ سیدھا جا رہا ہوتا ہے، جاتے جاتے دائیں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، بائیں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں صوفیاء کی اصطلاح میں فضول النظر۔ جس طرح فضول الکلام روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اسی طرح فضول النظر بھی روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ غیر محرموں کی طرف نہ دیکھو، نہیں، بلکہ یہ فرمایا مطلقاً نگاہوں کو جھکائے رکھیں، نگاہیں جھکائے رکھیں۔ کیا مانا کہ غیر محرم کی طرف تو نہیں دیکھنا، غیر ضروری امور کی طرف بھی دیکھنا ناپسندیدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین میں اس چیز کا اتنا اہتمام کیا جاتا تھا کہ کئی مرتبہ تو لوگ اوپر کی طرف دیکھنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم کیا ہے، باب رفع البصر الی السماء، آسمان کی طرف یا اوپر کی طرف دیکھنے کے بارے میں باب ہے۔ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس معاملے میں بہت غلو شروع کر دیا ہے کہ ضرورت بھی ہو پھر بھی اوپر دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ نہیں، ضرورت کی صورت میں تو دیکھنا ٹھیک ہے، بلا ضرورت اوپر دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت
दाऊद पाई रहमहुल्लाह की खिदमत में एक बंदा हाजिर हुआ और कहने लगा कि लौ अमरता बेसक़्फ़िल बैत मिन नस्जिल अनकबूत फनुज़्ज़िफ़ा, हज़रत जी आपके कमरे की छत पर बहुत सारे जाले बने हुए हैं मकड़ियों के, और अगर आप किसी मुरीद को, किसी शागिर्द को हुक्म दे देते तो वो जाले साफ़ कर देता। तो हज़रत ने नाराज़ होकर फरमाया कि अमा अलिमता अन्नहु काना युकरहु फुज़ूलुन नज़र, आपको मालूम नहीं है कि ये खामखा फजूल देखना नापसंदीदा है, फजूल देखना नापसंदीदा है। तो गोया कि आपको ज़रूरत क्या थी कि आप छत की तरफ देख रहे थे, ठीक है छत पे जाले हैं, सफाई करनी चाहिए, लेकिन आपको क्या ज़रूरत थी कि छत की तरफ देख रहे थे। फिर फरमाया नुब्बिअतु अन्ना मुजाहिदन काना लहू उल्लियतुन फी दारिही सलासीन सनतन फलम यशउर बिहा, मुझे तो ये इत्तला दी गई है कि इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के अपने घर में उनका एक बालाखाना था, 30 साल वो उसी घर में रहे और उन्होंने एक मर्तबा भी बालाखाना की तरफ निगाह उठा के नहीं देखी। गज़्ज़ुल बसर, निगाहें नीचे झुकाना। और यही वजह है कि शमाइल तिर्मिज़ी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक यही बयान की गई है, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफ़िज़ुत तरफ़, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे निगाहें झुका के रखने वाले थे। यहाँ तक कि अपने साथी, अपने सहाबा की मजलिस में भी बैठे होते थे तो फिर भी कोशिश यही होती थी कि ज़रूरत से हट के फिर निगाह आप नीचे झुकाया करते थे। ये निगाह नीचे झुकाना, हर हाल में नीचे झुकाना, ये इंतहाई ज़रूरी है। और एक और अमर की वजाहत भी ज़रूरी है कि आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि अगर किसी गैर महरम पर पहली नज़र पड़ जाए तो ये पहली नज़र मुआफ़ है। या अली ला तत्तबिइन नज़रन नज़रता, एक नज़र के बाद फिर अगली नज़र न डालो, फ़इन्ना लकल ऊला, ये पहली मर्तबा जो बेध्यानी में नज़र पड़ गया इसकी ये माफ़ है आपके लिए। तो मशाइख सूफिया फरमाते हैं कि बिल्कुल ऐसी बात है, चूँकि पहली नज़र बग़ैर क़स्द और बग़ैर इरादे के डाली गई है, इसलिए शरीयत में इसका मुआवजा नहीं है, लेकिन इसके मनफी असरात ज़रूर बंदे के दिल पर पड़ते हैं। मेरे भाइयों, ये जो हम कैमरे इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल के ज़रिए तस्वीर खींचते हैं, ये मोबाइल इतनी तेज़ी से तस्वीर नहीं खींच सकता जितनी तेज़ी से ये आंखें तस्वीर खींचती हैं। गैर इरादी तौर भी नज़र, गैर इरादी तौर पर भी नज़र पड़ जाए तो सेकंड नहीं, सेकंड के 10वें हिस्से के अंदर ये तस्वीर खींच लेती हैं और फौरन दिल की तरफ फॉरवर्ड कर देती हैं, दिल के अंदर वो तस्वीर महफूज हो जाती है, फिर बहुत अरसे तक सालिक को परेशान किए रखती है। लिहाजा पहली नज़र अगर शरीयत की दुनिया में माफ़ है तो तरीक़त की दुनिया में कहा जाता है कि वो पहली नज़र भी बंदे पर मनफी असरात डालती है। और कई मरतबा सालिकीन गैर महरम की तरफ तो नज़र नहीं उठाते, अपनी निगाहों को बचाने में एहतियात करते हैं, लेकिन उनकी तस्वीर से बचने में एहतियात नहीं करते, या ये इन तस्वीर से बचना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। चुनांचे हम देखते हैं, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि आज की महज़्ज़ब दुनिया ने अपने कारोबार को चमकाने के लिए और अपने काम पैसा कमाने के लिए उन्होंने बेटियों की तस्वीरों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चुनांचे हम देखते हैं कि शैम्पू, अगर शैम्पू की तशहीर होती है उसमें बेटी की तस्वीर इस्तेमाल होती है, अगर साबुन की तशहीर होती है उसमें बेटी की तस्वीर इस्तेमाल होती है, अगर कपड़े की तशहीर होती है उसमें बेटी की तस्वीर इस्तेमाल होती है, मोटरसाइकिल की तशहीर है तो उसमें भी ख़वातीन की तस्वीर है। आप हैरान हो जाएंगे, ट्रैक्टर की तशहीर के लिए भी ख़वातीन की तस्वीर को इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े बोर्डों के ऊपर हम देखते हैं, चुनांचे ये ख़वातीन की तस्वीरें, ये लड़कियों की तस्वीरें, ये आजकल के ज़माने में सालिकीन के लिए ज़हर कातिल बनी हुई हैं। तो सालिकीन को चाहिए कि जहाँ वो बराह रास्त गैर महरम पर नज़र नहीं डालते, वहाँ गैर महरम की तस्वीरों से भी अपने आप को बचाएं। बल्कि मैं अगली बात अर्ज़ करूँ कि गैर महरम की तरफ देखना शायद इतना नुकसानदेह न हो जितना गैर महरम की तस्वीर की तरफ देखना नुकसानदेह हो।
وجہ یہ ہے کہ غیر محرم کی طرف دیکھنا تو ایک لمحے کے لیے ہوا کرتا ہے. کسی خاتون نے سامنے سے گزرنا تھا، بندے کی نظر پڑ گئی، پھر ہم جیسے صوفی صافی لوگوں کی شرم کی وجہ سے زیادہ آنکھیں کھول کھول کے دیکھ بھی نہیں سکتے. لیکن تصویر تو ایسی مصیبت ہے کہ جس وقت چاہے بندہ دیکھ لے، اور جتنی دیر تک بندہ چاہے دیکھتا رہے، اور جس زاویے سے چاہے بندہ دیکھے، اس کو چھوٹا کر کے دیکھے، اس کو زوم کر کے دیکھے، اس کو بڑا کر کے دیکھے، اپنی مرضی سے. تیری تصویر میں ایک بات تجھ سے بھی نرالی ہے، تیری تصویر میں ایک بات تجھ سے بھی نرالی ہے کہ جتنا چاہوں بوسے لوں، نہ جھڑکی ہے نہ گالی ہے. گویا کہ تصویر تو بندہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے دیکھتا رہتا ہے. نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، روحانی ترقی نہیں ہوتی. ایک ہی جگہ پہ سالکین رکے ہوتے ہیں. کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ بدنگاہی کی وجہ سے آگے روحانی ترقی ہوتی ہی نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کتنے ایسے سالکین ہوتے ہیں جو سال ہا سال ذکر کرتے ہیں، ایک کیفیت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بدنظری کی وجہ سے وہی کیفیت ایک لمحے میں زائل ہو جاتی ہے. ہماری حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ 1 گھنٹہ مراقبہ کر لیں، جو کیفیات، جو انوارات آپ کو حاصل ہوں گی، آپ 1 مرتبہ غیر محرم پہ نظر ڈالیں، 1 سیکنڈ کے لیے نظر ڈالیں، پورے گھنٹے کی انوارات اور کیفیات سلب ہو جاتی ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، اللہ نے لعنت بھیجی ہے دیکھنے والے پر بھی اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی. پھر جب اللہ کی لعنت آتی ہے تو لعنت کا معنی ہی یہی ہے الابعاد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اللہ کی رحمت سے محروم ہونا. تو اللہ کی رحمت سے جو کچھ بندے کو ملا ہوا ہوتا ہے، اسی ایک نظر کی وجہ سے جب لعنت اترتی ہے، اسی لعنت کی وجہ سے سب کچھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، بندہ پھر اسی طرح کورا رہ جاتا ہے. اور تصویر کہ اس فساد کی وجہ سے آج سالکین کی خلوتیں ناپاک ہو چکی، خلوتیں گندی ہو چکی ہیں. چنانچہ تنہائی میں جب ہم انٹرنیٹ اور موبائل کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کئی مرتبہ اچھے بھلے نیک متقی سالکین ایسی بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جان چھڑانی ان کے لیے دشوار ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، وہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام سیدھے راستے کی مانند ہے، بندہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں دروازے بنے ہوتے ہیں. مشکات شریف کی روایت ہے، دائیں بائیں دروازے بنے ہوتے ہیں. سالک کو یا مومن کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسی راستے پہ سیدھا چلنا ہے، اسی راستے پہ سیدھا چلنا ہے، دائیں بائیں نہیں جانا. لیکن دائیں بائیں جو دروازے لگے ہوتے ہیں، دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اب بندے کے دل میں ایک داعی ہوتا ہے، وہ بندے کو کہتا ہے اس دروازے کو کھولو، اس پردے کو ہٹا لو، اس پردے کو ہٹا لو. اب جب یہ بات دل میں آتی ہے، یہ ارادہ کرتا ہے، ایک اور داعی دل میں آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ویلکا لا تفتح ہو، ان تفتح ہو تلج ہو، تو ہلاک ہو جا، یہ نہ کھولو. کیونکہ اگر آپ نے یہ دروازہ کھول دیا، یہ پردہ ہٹا لیا، آپ اس میں ضرور داخل ہو جائیں گے، اور اگر آپ داخل ہو گئے تو آپ نکل نہیں سکیں گے. میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کل انٹرنیٹ کی دنیا میں کئی مرتبہ موبائل وہ کچھ دکھاتا ہے کہ بندہ نہیں دیکھنا چاہتا. اب جب بندے کا دل کرتا ہے کہ اس کو میں کلک کروں، اب شیطان تو کہتا ہے کلک کرو، یہ بھی بندے کی جسم کی رگ رگ ریشے ریشے میں پھر رہا ہوتا ہے. ایک بندے کے دل میں واعظ اللہ ہوتا ہے جو فرشتے کی صورت میں ہوتا ہے، یہ بندے کو روکتا ہے کہ بھائی نہ دیکھو نہ دیکھو، ویلکا ان تفتح ہو تلج ہو، ہلاک ہو جا، آپ اس کو نہ کھولیں. اگر آپ نے کھول دیا تو آپ ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر آپ داخل ہو گئے تو پھر نکلنا آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا. آج کل کے سالکین کا یہی معاملہ ہے، ایک مرتبہ اس میں انٹر ہو جاتے ہیں تو بس پھر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت یہی بات تو فرماتے ہیں کہ انٹرنیٹ
یعنی انٹر ٹو دی نیٹ، اس جال کے اندر گھس جا. اور جب مچھلی ایک مرتبہ جال میں پھنس جاتی ہے، پرندہ ایک مرتبہ جال میں پھنس جاتا ہے، پھر اس کے لیے نکلنا ناممکن ہوتا ہے. شروع سے بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو روکیں، خاص طور پہ تنہائیوں میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پہ یہ دعا تلقین فرمائی تھی، یا عمر قل اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی. عمر یہ دعا مانگا کرو، عمر یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ میری پوشیدہ حالات کو، میری خلوتوں کو میری جلوتوں سے بہتر بنا دے، میری خلوتوں کو میری جلوتوں سے بہتر بنا دے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس بندے نے اپنی خلوتوں کو پاکیزہ نہیں بنایا تو اس کی جلوتوں کی پاکیزگی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو بندہ خلوت کو پاکیزہ نہیں بنا رہا تو جلوت میں اگر پاکیزہ ہے بھی تو یہ پاکیزگی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ مخلوق کے ڈر سے ہے، یہ مخلوق کے لیے ہے. تو ظاہری بات ہے کہ بندہ نیک عمل کرے مخلوق کے لیے مردود ہے، بندہ گناہ سے بچے مخلوق کی خاطر مردود ہے. تو جو سالک اپنی خلوت کو پاکیزہ نہیں کر سکتا تو اس کی جلوت کی پاکیزگی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا تغلق الباب وترخی الستر. اے بندے، جب تو گناہ کرتا ہے دروازے بند کر دیتا ہے، پردے لٹکا دیتا ہے، وتستحیی من الناس، اور لوگوں سے شرماتا ہے، ولا تستحیی من الجلیل الذی لا تخفی علیہ الخافیہ، اور اس عظیم پروردگار سے نہیں شرماتا، اس عظیم پروردگار پر بندوں کا کوئی عمل مخفی نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وَهُمْ يُبَيِّتُونَ لِمَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ لِمَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے نہیں چھپتے، وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہے. جب یہ رات کے وقت ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات سمجھائی ہے کہ رات کی تنہائی میں کئی مرتبہ بہت سارے ناپسندیدہ امور کا ارتکاب ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ. سالکین کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں خاص طور پہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیک اعمال لائیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیک اعمال لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اڑتی ہوئی دھول کی مانند بیکار بنا دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ آپ لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی آپ ہی کی جماعت مسلمانوں میں سے ہوں گے، اور آپ کی طرح راتوں کو اٹھ اٹھ کی عبادت کریں گے، دن کو نیک اعمال کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن ان کا یہ معاملہ ہوگا کہ جب یہ تنہائی میں ہو جاتے ہیں تو تنہائیوں میں اللہ کی محرمات کو پامال کریں گے. جو تنہائی میں محرمات کو پامال کریں گے یہ قیامت کے دن پہاڑوں جتنے اعمال لائیں گے ان کے اعمال کو ہدر کر دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے تو خاص طور پہ اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا یا ابا رزین اذا خلوت فاکثر ذکر اللہ. ابو رزین جب آپ تنہائی میں چلے جائیں تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تنہائی میں پھر شیطان کے وار سے بچنا دشوار ہو جاتا ہے. ان الشیطان ذئب کا ذئب الغنم، شیطان بھیڑیا ہے جس طرح کہ بھیڑ بکریوں کو اٹھانے والا بھیڑیا ہوتا ہے. یأخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناحیۃ، وہ بکری جو ریوڑ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے شیطان اس پہ حملہ نہیں کرتا، ہمیشہ کے لیے یہ
भेड़िया उस बकरी पे हमला करता है जो रेवड़ से अलग चल रही होती है। गोया कि तन्हाई इंतहाई खतरनाक है। इसलिए हमारे हजरत जी दामत बरकातुहुल आलिया अपने मुतालिकीन को बारहा ताकीद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को तन्हाई में न छोड़ें। बच्चों को जो हम अलग अलग कमरे बना के दे देते हैं, फिर घर में वाईफाई लगा के दे देते हैं, फिर लैपटॉप लगा के दे देते हैं, फिर हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां कमरे की तन्हाई में कुंडी लगा के वो कुछ देख रहे होते हैं कि यकीनन ऐसे मनाजिर को देख के शैतान को भी शर्म आती होगी। अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, नौजवानों को तन्हाई में न रखें। कोशिश ये किया करें, बेटे हैं, 2 हैं, 3 हैं, सबके लिए एक ही कमरा होना चाहिए। बच्चियां हैं तो उनके लिए अलग कमरा होना चाहिए। ठीक है, बच्चों और बच्चियों को तो अलग करना ठीक है, लेकिन बच्चों को कम से कम एक बच्चे को अलग करना इंतहाई खतरे वाली बात है। दारुल इकामा बन रहा था तो हजरत जी दामत बरकातुहुल आलिया से मैंने गुजारिश कर दी कि कुछ कमरे ऐसे बनाने चाहिए जो छोटे छोटे हों, जिसमें 3-4 तलबा इकट्ठे रह सकें। 3-4 तलबा, ये बड़े दर्जों की तलबा अगर 2-2, 3-3, 4-4 हों तो ज़रा वो आसानी महसूस करते हैं। हजरत जी ने फरमाया कि कमरे जितने छोटे होंगे फसाद उतना ज़्यादा होगा। कमरे जितने छोटे होते जाएंगे फसाद उतना ही बढ़ता जाएगा। बड़े बड़े कमरे बनाए, ज़्यादा सारे तलबा होंगे, उतना ही फसाद कम होगा। लिहाजा तन्हाई नुकसानदेह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल वहदति अन यबीत अर्रजुलु वहदहु व अन युसाफिर वहदहु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई से मना कर दिया है, तन्हाई से मना कर दिया है। यबीत अर्रजुलु वहदहु, कि एक आदमी तन्हाई में रात गुजारता है, और युसाफिर वहदहु, या वो तन्हाई में सफ़र करता है। हुजूर ने मना किया है। बल्कि एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ तअलमून मा अअलमु फिल वहदति लमा सारा राकिबुन बिलैलिन वहदहु। जो तन्हाई में जो खतरात और नुकसानात मुझे मालूम हैं, अगर आप लोगों को मालूम हो जाएं तो शायद कोई बंदा रात के वक्त तन्हा सफ़र न करे। यानी तन्हाई के बड़े नुकसानात होते हैं। हक बनता है कि हम तन्हा न रखें अपने बच्चों को, खुद भी तन्हा न रहें, और अगर कभी हो भी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अबू रज़ीन को फरमाया, इज़ा खलौता फ़अक्सिर ज़िक्रल्लाह, जब आप तन्हा हो जाएं तो अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करें, क्योंकि ये कसरत ज़िक्र शैतान के हमलों से बचाव का ज़रिया है। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। तक़वा वाले, जब दिल में शैतानी ख्याल आता है, किसी गुनाह का दाइया पैदा होता है, फौरन अल्लाह को याद कर लेते हैं। जब अल्लाह को याद करते हैं फ़इज़ा हुम मुबसिरून, उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि गलती है, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। और यही वजह है कि मजमे में ज़िक्र करना पसंदीदा है, लेकिन तन्हाई में ज़िक्र करना ज़्यादा पसंदीदा है। वो जो बुखारी शरीफ की रिवायत है कि क़यामत के दिन 7 लोगों को अर्श की नीचे साया मिलेगा, उनमें से एक बंदा वो भी है ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु, जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और उसकी आंखें बह पड़ती हैं। वो तन्हाई में याद करने वाला क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होगा। तो ये पहला अमर है, पहली इस्तिलाह है नज़र बर कदम। नज़र बर कदम की एक तशरीह तो ये हो गई। एक तशरीह नज़र बर कदम की ये है कि एक सालिक को चाहिए कि ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर मोड़ पे, हर मकाम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र कदम पे नज़र रखे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम की पैरवी करे। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इत्तिबाई सुन्नत कहते हैं। और यकीनन एक सालिक के लिए सुन्नतों की इत्तिबा ये लाजिम है। जब तक वो सुन्नतों की कामिल इत्तिबा नहीं करेगा वो कभी भी वासिल बिल्लाह नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़
छोड़कर भी कोई बंदा अल्लाह से वासिल हो सकता है। हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजलिस में अपने सालिकीन को एक तवील गुफ्तगू फरमाई। वक़्त मुख्तसर है, मैं इसका पूरा तज़किरा तो नहीं कर सकता, लेकिन आखिर में वो फरमाते हैं कि मैंने ज़ाहिरी उलूम के हुसूल के लिए उलमा की तरफ मुराजात कर ली, बातनी उलूम के हुसूल के लिए सालिकीन की वो मशाइख सूफिया के पास जाना पड़ा, मैंने मुजाहदात कर लिए, मुराक़बात कर लिए, मुशाहदात कर लिए। आखिर में वो फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन सारी मेहनतों के नतीजे में अल्लाह ताला ने मुझे वो मकामात अता फरमाए हैं, अगर मैं लोगों के सामने खोल दूँ तो उलमा तो मुझे काफिर समझेंगे, सूफिया मुझे जिंदीक करार देंगे, क्योंकि आम लोगों की उन मकामात तक रसाई ही नहीं है, रसाई ही नहीं है। आम लोगों को समझ नहीं आते वो मकामात, अल्लाह ने मुझे वो मकामात अता फरमाए हैं। और फिर बाद में फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम तर मुजाहदात, तमाम तर मेहनतों के बाद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह ताला का कुर्ब पाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के इत्तिबा से ज़्यादा करीब रास्ता कोई दूसरा नहीं है। करीब तरीन रास्ता इत्तिबाई सुन्नत है। और यही वजह है कि दौरे नबूवत से लेकर आज तक हज़रात मशाइख या सहाबा या मुहद्दिसीन इत्तिबाई सुन्नत का एहतमाम किया करते थे। नज़र बरकदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानात कदम की पैरवी करना। और इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला बहुत आगे है, बहुत मुनफरिद है। मीना के मैदान में थे, ऊँट पे सवार हो गए, सफ़र शुरू करना था, ऊँट को खड़ा कर दिया, फिर एक मर्तबा ऐसे ऊँट को घुमाया और फिर रवाना कर दिया, एक मर्तबा ऊँट को चक्कर दिया, फिर रवाना कर दिया। तो किसी ने पूछा कि हज़रत आपने जाना उधर था, ऊँट का रुख भी उधर था, तो ऐसी घुमाने की क्या ज़रूरत थी? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि जी हाँ, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैंने ऐसा क्यों किया, अलबत्ता मैंने अपने महबूब को यूँ करते हुए देखा है। मेरे महबूब हज्जतुल वदा के मौका पे मीना के मैदान में थे, जब ऊँटनी पे सवार हो गए, ऊँटनी को एक मर्तबा ऐसा चक्कर दिया, फिर आगे चले। अब मैंने अपने महबूब की अदा को जिंदा करना है। सफ़र पे जा रहे थे, ऊँट पे सवार थे, अचानक सर नीचे झुका लिया, कुछ देर तक सर नीचे झुकाए रखे, फिर इसके बाद सर नीचे झुकाए रखा, फिर सर ऊपर उठा लिया। किसी ने कहा हज़रत न कोई दीवार, न कोई हाइल, न कोई दरख्त, न कोई शाह, सर नीचे झुकाने की क्या ज़रूरत थी? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जी हाँ, इस वक़्त तो कुछ भी मौजूद नहीं था, लेकिन एक वक़्त था कि मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ पे सफ़र कर रहा था। यहाँ रास्ते के करीब एक दरख्त था, दरख्त की शाखें रास्ते की तरफ झुकी हुई थी। मेरे महबूब ने उन शाखों से बचने के लिए अपना सर झुका लिया था। आज अगरचे वो दरख्त मौजूद नहीं है, लेकिन अपने महबूब की अदा को तो मैंने जिंदा करना है। सही बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की एक लंबी हदीस मज़कूर है। हज़रत मूसा बिन उक़बा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला को देखा। सालिम बिन अब्दुल्ला या अब्दुल्ला बिन उमर के साहिबजादे थे। काना यतहर्रल अमाकिना फयुसल्ली फीहा, जब मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ जाया करते थे तो खास खास मकानात को तलाश करते थे, तलाश कर कर के उन मकामात पे नमाजें पढ़ा करते थे। वकाना युहद्दिसु अन्ना अबाहु अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न उमर फिर बताया करते थे कि मेरे वालिद अब्दुल्ला बिन उमर काना युसल्ली फीहा, इन मकामात पे वो नमाजें पढ़ा करते थे। और अब्दुल्ला बिन उमर फरमाया करते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मकामात पे नमाजें पढ़ी हैं। मदीना मुनव्वरा से लेके मक्का मुकर्रमा तक पूरे सफ़र में इस बात का एहतमाम किया है कि जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला, अब्दुल्ला बिन उमर ने पड़ाव डाला। जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, उन्होंने नमाज पढ़ी। आप हैरान हो जाएंगे, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे हुए थे, अगरचे आपको ज़रूरत नहीं होती थी अब्दुल्ला बिन उमर को, लेकिन फिर भी उस मकाम पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते
जाते थे ताकि रसूलुल्लाह की इत्तिबा हो जाए, कामिल इत्तिबा। हमारे हजरत जी ने लिखा है मारिफुस सुलूक में कि अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़र करना था, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा का सफ़र कर लिया। फिर बाद में फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह मुझ पे मुनकशिफ कर दे कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहाँ से सफ़र किया था, कहाँ कहाँ पड़ाव डाला था, कहाँ कहाँ नमाज पढ़ी थी। फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला ने मुझ पे मुनकशिफ कर दिया। मैं देख रहा था जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे थे, मदीना से मक्का तक जहाँ जहाँ कदम लगे थे वहाँ वहाँ से नूर फूट रहा था। और जहां मैंने देखा कि पूरी वादी मुनव्वर हो चुकी है तो मैं समझ जाता था कि यहाँ मेरे महबूब ने क़ियाम फरमाया है, यहाँ पड़ाव डाला है। तो लिहाजा मैंने वहाँ पे कदम रखा जहाँ पे मेरे महबूब ने कदम रखे, मैंने वहाँ पड़ाव डाला जहाँ मेरे महबूब ने पड़ाव डाला। हमारे हजरत जी दामत बरकातुहुमुल आलिया, आप हजरात को पता है कि इस मामले में किस कदर मुमताज़ हैं और किस कदर वो आगे हैं बाकी लोगों से। कि फरमाते हैं कि हजरत जी ने खुद फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया था कि मस्जिद नबवी का एक दरवाज़ा ऐसा है कि मेरा जी चाहता है कि इसको हम ख़वातीन के लिए ख़ास कर दें, इसमें मर्दों का आना जाना ना हो ताकि ख़वातीन का मर्दों से इख्तिलात ना हो। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने जब ये सुना, अगरचे हुजूर ने उस दरवाजे को ख़ास नहीं फरमाया था, लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर ने हुजूर की उस चाहत की रिआयत करते हुए इस बात का एहतमाम किया कि पूरी ज़िंदगी न कभी उस दरवाजे से दाखिल हुए न कभी उस दरवाजे से बाहर निकले। हमारे हज़रत जी ने फरमाया कि जब मुझे ये हदीस मालूम हो चुकी है उस वक़्त से लेके आज तक बारहा जाना होता है। वो बाबुन निसा है, मस्जिद नबवी का दरवाज़ा बाबुन निसा है। न कभी मैं बाबुन निसा से दाखिल हुआ हूँ न कभी मैं बाबुन निसा से बाहर निकला, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि मेरा जी चाहता है कि इस दरवाजे को हम ख़वातीन के लिए ख़ास कर दें। अफ्रीका में ज़म्बिया में थे, मैं खुद हज़रत जी के साथ था, तो ईद उल फितर का दिन था। हज़रत जी ने मुझे कुछ लिखाई दे दी कि ये आप लिखाई कर लें, कुछ काम था। तो मेरे पास जो कलम था उसमें नीली रोशनाई थी और मुझे पता है कि हज़रत जी नीली रोशनाई को पसंद नहीं करते, काली रोशनाई को पसंद करते हैं। तो मैंने हज़रत जी से अर्ज़ किया कि हज़रत ये आपका कलम है, मैं उठा लूँ, मैं लिख लूँ। तो हज़रत जी ने मेरी तरफ देखा तो फरमाया कि मौलाना आपके पास कलम नहीं है, क्योंकि हज़रत जी नापसंद करते हैं कि बंदे के पास कलम क्यों नहीं है, कलम तो बंदे के पास होना चाहिए, ज़रूरत पड़ती है, आपके पास कलम नहीं है। मैंने कहा हज़रत कलम तो मेरे पास है लेकिन उसमें नीली रोशनाई है और आप नीली लिखाई को पसंद नहीं करते। फरमाया कि मौलाना आपको पता नहीं है कि कौन सी रोशनाई अक़रब इला सुन्नत है, कौन सी रोशनाई, कौन सी स्याही अक़रब इला सुन्नत है। अब मैं हैरान हो गया कि हमने इतना अरसा मदरसे में पढ़ा, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा हुआ कि स्याही कौन सी इस्तेमाल करनी है, रोशनाई कौन सी इस्तेमाल करनी है। मैंने लाइल्मी का इज़हार किया। हज़रत ने फरमाया कि मौलाना फ़ारिग़ुत तहसील आलिम हो कि भी आपको पता नहीं है, ये अल्फाज थे, फ़ारिग़ुत तहसील आलिम हो कि भी आपको पता नहीं है। मैंने फिर अर्ज़ किया हज़रत मुझे नहीं मालूम। तो फरमाया कि आपको नहीं मालूम कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर और किसरा के नाम जो खतूत लिखवाए थे वो नीली रोशनाई के थे या काली रोशनाई के थे। तब मेरी आंखें खुल गई कि जी हाँ वो काली रोशनाई के थे। और हमारे हज़रत जी दामत बरकातुहुमुल आलिया इस मामले में किस कदर मुहतात और हसास हैं। और आज तक सारे मुताल्लिकीन को पता है कि हज़रत जी नीली रोशनाई को बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप हज़रात कई मरतबा ख़त लिखते हैं तो ख़त लिखने में बल्कि वैसे ही आप एहतमाम करें, काली रोशनाई का इस्तेमाल करें, काली लिखाई वाला पेन इस्तेमाल करें। और हज़रत जी को ख़त लिखते वक्त ख़ास तौर पर इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए ताकि हज़रत जी की तबीयत पे बोझ न बने और बंदे को पूरा पूरा फैज़ मिले। बहरहाल हज़रत मौलाना हज़रत ख्वाजा फ़ज़ल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह अपने सालिकीन को ख़ास तौर पे इत्तिबाई सुन्नत की तलकीन किया करते थे और उनके सालिकीन मशहूर थे। यहाँ पगड़ी में मिसवाक वो रखते थे और मशहूर होता था, या फिर कान में लटकाया करते थे मिसवाक।
اور ان سالکین کو دیکھ کر لوگ دور سے پہچان لیتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ یہ پیر فضل شاہ کا مرید ہے، پیر فضل شاہ کا مرید ہے. اور وہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو فرمانے لگے، وہ واقعہ تفصیلی ہے لیکن میں مختصراً عرض کرتا ہوں. فرمانے لگے کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا، فضل علی، اے قریشی، آپ نے جیسے متبع سنت لوگوں کی جماعت تیار کر رکھی ہے، آپ نے جیسی متبع سنت لوگوں کی جماعت تیار کر رکھی ہے، پوری روئے زمین پر من حیث الجماعت ایسی جماعت دوسری موجود نہیں ہے. ایسا اتباع سنت. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ 80 سال عمر تھی، بینائی مکمل ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود رات کو سونے سے پہلے 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں سرمے کی ڈالا کرتے تھے اور سرمے کی 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ استاد جی، سرما تو آنکھوں میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ بینائی محفوظ رہے، جبکہ آپ کی بینائی مکمل ختم ہو چکی ہے تو سرما لگانے کا کیا فائدہ. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بینائی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کی اداؤں کو زندہ کرنا ہے. تو میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ ہو پہ راستہ کر لیں. یہ ہے نظر بر قدم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ بندے کی نظر ہو، آپ کے نشانات قدم پہ بندے کی نظر ہو. اور نظر بر قدم کا تیسرا معنی یہ کہ بندہ اپنے شیخ کے قدم پہ نظر رکھے کہ میرے شیخ کے قدم کہاں پہ لگتے ہیں، میں نے بھی وہاں پہ قدم لگانے ہیں. یعنی اپنے شیخ کی 100% اتباع، کامل پیروی، یہ انتہائی ضروری ہے. اور میرے بھائیو، اس معاملے میں کسی بھی سالک کے لیے جو رکاوٹ بنتی ہے وہ اس کی اپنی نابالغ اور نارسا عقل ہوتی ہے یا نامکمل علم ہوتا ہے. نامکمل علم بندے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. موقع بموقع دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، خدشات پیدا ہو جاتے ہیں، سوالات ذہن میں ابھرتے رہتے ہیں، حالانکہ اپنا علم نامکمل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بندہ عقلی کل سمجھ کے پھر خواہ میں بندہ محروم ہو جاتا ہے. شیطان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یا تو بندے کو بڑا علامہ فہامہ دکھا دیتا ہے کہ آپ تو بڑے علامہ فہامہ ہیں اور آپ کی بات بالکل حتمی اور اٹل ہے، یا پھر بندے کو بڑا سمجھدار اور دانا دکھا دیتا ہے کہ آپ بڑے سمجھدار اور دانا ہے اور آپ کی عقل کے مقابل تو کسی اور کی عقل ہو ہی نہیں سکتی. یا تو نارسا عقل اور یا نامکمل علم بندے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، افادہ استفادہ نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے سے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، حل اتبعک، میں آپ کی اتباع کروں گا. ایک مرید کو چاہیے کہ شیخ کی کامل اتباع کرے. علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو آپ کو دیا گیا ہے سارا کے سارا تو میں اخذ نہیں کر سکتا، مما، اس میں سے کچھ آپ نے مجھے دینا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ وفا نہیں کر سکیں گے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصرار تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک کام کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، وہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا، حالانکہ کشتی والوں نے ہم پر احسان کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، کیا وجہ تھی؟ نامکمل علم. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات پریشان نہ ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تشریعی علوم میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پائے کا کوئی نہیں تھا، لیکن اس وقت تکوینی علوم کا معاملہ تھا.
تکوینی علوم کا معاملہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کر دیا کہ آپ نے کشتی کیوں توڑ دی. آگے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کر دیا, ایک بچے کو قتل کر دیا. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر تشریعی امور پر تھی, تشریعی علوم پر تھی. حضرت خضر علیہ السلام تکوینیات کو دیکھ رہے تھے. اگلا مرحلہ جب پیش آیا وہ دیوار کو سیدھا کرنے کا, پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان بس فراق, راستے جدا جدا ہیں, کیونکہ آپ کا معاملہ کچھ اور ہے, میرا معاملہ کچھ اور ہے. لہٰذا افادہ استفادہ ختم ہو گیا. یہ افادہ استفادہ اس طرح ختم ہوتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ لو صبر, رحم اللہ موسیٰ لو صبر حتی یقص من امرہما ما شاء اللہ. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے حال پہ رحم کرے, کاش کہ وہ صبر کر لیتے, وہ صبر کر لیتے, ہم پر ان کی امور میں سے اور زیادہ امور کھل جاتے اور بہت ساری امور سامنے آ جاتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو نارسا عقل اور ایک نامکمل علم اس راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضور کے آزاد کردہ غلام بھی تھے اور خادم بھی تھے. مشکات شریف کی روایت ہے, معلوم نہیں مشکات شریف میں کس کتاب کے حوالے کے ساتھ یہ نقل ہو چکی ہے. بہرحال حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے بکری کا ایک بچہ دیا, ہدیہ یا صدقے کا تھا. میں نے اس کو ذبح کر دیا اور ہانڈی میں ڈالا, پکانا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا ما ھذا یا ابا رافع, ابا رافع یہ ہانڈی میں کیا ہے؟ میں نے کہا شاتم تصدق علیہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ بکرا ہے یا بکری کا بچہ ہے جو مجھے صدقے کے طور پہ کسی نے دیا ہوا ہے. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذراع پسند تھا, دستی کا گوشت پسند تھا, فرمایا ناولنی ذراعا, مجھے ایک ذراع دے دو, اس میں سے ایک دستی دے دو. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دستی نکال کے دے دی. حضور نے وہ تناول فرمائی, فرمایا ناولنی ذراعا آخر, ایک اور دستی دے دو. میں نے ایک اور دستی دے دی. چونکہ بچہ چھوٹا تھا آپ نے وہ دستی بھی تناول فرمائی اور پھر فرمایا ناولنی ذراعا آخر, مجھے ایک اور دستی دے دو. میں نے عرض کیا انما للشاة ذراعان, بکری کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں, تیسری دستی تو ہوتی بھی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو سکت لناولتنی ذراعا فذراعا. او اللہ کے بندے آپ کیوں بولے, آپ کیوں بولے؟ اگر آپ چپ رہتے, آپ چمچہ ڈالتے جاتے اور دستیاں نکالتے جاتے, چمچہ ڈالتے جاتے اور دستیاں نکالتے جاتے. یہاں پہ عقل کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہیں کہ نہیں, شریعت کے سامنے, طریقت کے سامنے عقل کے پاؤں بالکل لنگ ہیں, عقل استعمال نہیں کرنی ہوتی. اتنی واضح بات کہ بکرے کی 2 دستیاں ہوتی ہیں. اب یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے, چھوٹے بچے کو پتہ ہے, تمام اہل عقل کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک بکری کی 2 دستیاں ہوتی ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر جملے میں عقل کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہیں کہ نہیں, وحی کے سامنے اور الہام کے سامنے اور امور ملہم من اللہ کے سامنے عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس میدان میں عقل کے پاؤں لنگ ہیں. تو حق بنتا ہے کہ بندہ اپنے شیخ کی کامل اتباع کرے اور اس کے حکم کے سامنے, ان کے امر کے سامنے اپنی عقل کو استعمال نہ کرے. حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظات میں یہ واقعہ بیان کیا ہے. ہمارے حضرت جی سے بھی ہم نے یہ واقعہ بارہا سنا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا اور مرید نے کہا کہ حضرت یہ حافظ شیرازی رحمہ اللہ کا قول ہے, شعر ہے, بمے سجادہ رنگین کن گرد پیرے مغا گوید, بمے سجادہ رنگین کن گرد پیرے مغا گوید, کہ سالک بے خبر نہ بود ز رسم و راہ منزلہا. اس شعر کا تو یہ معنی ہے کہ اگر آپ کو شیخ کہہ دے, پیر کامل کہہ دے کہ اپنا مصلی شراب کے ساتھ رنگین کر دو, شراب کے ساتھ بھگو دو, تو کر لو,
کیونکہ شیخ کامل اس راستے کے رسم اور رواج سے ناواقف نہیں ہوتا. شیخ کامل جو کچھ کہتا ہے آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لو. حضرت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ شراب تو ناپاک ہے اور گندی ہے، اور شراب سے مصلی کو رنگین کیا جائے شیخ کے حکم پہ. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ ہماری اس شہر میں فلاں جگہ پہ ایک فحاشی کا اڈا بنا ہوا ہے جہاں پہ بدکار عورتیں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور پیسے دے کے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو آپ آج وہاں چلے جائیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس شعر کا کیا معنی ہے. پیسے میں آپ کو دیتا ہوں، جو اجرت وہاں کی ہے میں آپ کو اجرت دیتا ہوں. آپ نے وہاں پہ جانا ہے، وہاں جا کے وہ جو انچارج ہے اس سے بات کرنی ہے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ وقت گزارنا ہے جو لڑکی آج آپ کے پاس آئی ہے اور ابھی تک کسی بندی کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. چونکہ وہ نئی لڑکی ہے اس کی اجرت بھی زیادہ ہوگی. آپ یہ پیسے لے لیں اور یہ اجرت ادا کر لیں اور ضرور اس لڑکی سے ملاقات کر لیں. اب مرید حیران پریشان کہ میں نے کیا سوال پوچھا اور مجھے کس طرف بھیجا جا رہا ہے. اب شیخ کے حکم سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا. روانہ تو ہو گیا بادل نخواستہ. شیخ نے پھر بلا لیا کہ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں موقع ضائع نہیں کرنا، آپ نے ضرور جانا ہے اور اس لڑکی سے ملنا ہے جو آج وہاں پہنچی ہوئی ہے. چنانچہ مرید نے شیخ کی بات کو مانا. پریشان تو بہت تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا بنے گا، لیکن اس مقام پہ پہنچ گیا اور اس انچارج کو پیسے دے دیے کہ میں نے اس لڑکی سے ملاقات کرنی ہے جو آج آپ کے پاس یہاں پہنچی ہوئی ہے. چنانچہ اس نے کمرے کا بتا دیا کہ اس کمرے میں وہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ اپنے ساتھ مصلی بھی لے کے چلا گیا تھا. اب وہاں دروازے کے پاس مصلی بچھا کے نفلیں پڑھنی شروع کر دی اور سوچ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے شیخ نے کیا حکم دیا ہے، اب میں غیر محرم خاتون کے پاس، اجنبی عورت کے پاس فحاشی اور بے حیائی کے اڈے میں جا رہا ہوں. شیخ کے حکم سے انکار بھی نہیں ہو سکتا، ادھر معاملہ اتنا خطرناک ہے. چنانچہ نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگی اور پھر شیخ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا. جو ہی داخل ہو گیا اس کے تو قدموں کی نیچے سے زمین نکل گئی جب اس نے دیکھ لیا کہ وہاں کمرے میں موجود اس کی اپنی جوان العمر بیٹی تھی. جوان العمر بیٹی موجود تھی. ہوا کیا تھا اسی دن اس نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی تھی دور دراز کے شہر میں. اب راستے میں ڈاکوؤں نے بارات کو لوٹ لیا، سامان وغیرہ چھین لیا، لوگوں کو کچھ کو گرفتار کر لیا اور کچھ بھاگ گئے اور دلہن کو اٹھا کے وہاں فحاشی کے اڈے پہ پہنچا دیا، وہاں بیچ دیا، اس کی قیمت وصول کر لی. تو گویا کہ شیخ نے بتا دیا کہ بمیں سجادہ رنگین کن گرد پیرے مغا گوید کہ سالک بے خبر نبوت ز رسم و راہ منزلہا. شیخ کے حکم کے سامنے پھر اپنی نارسا اور نابالغ عقل کا استعمال یقیناً بندے کے لیے محرومی کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ وہ میدان ہے جس میں عقل کے پاؤں لنگ ہیں. لوٹ آئے جتنے فرزانے چلے، لوٹ آئے جتنے فرزانے چلے، تاب منزل صرف دیوانے چلے. صرف دیوانے ہوتے ہیں جو منزل پہ پہنچتے ہیں، جو قدم قدم پہ اپنی عقل کو سامنے لاتے. میری عقل یہ کہتی ہے، میری عقل یہ کہتی ہے. 3 دن پہلے کی بات ہے، حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے یہیں پہ فرمایا کہ دنیا میں مقدمات میں مدعا علیہ کو پکڑا جاتا ہے، مدعا علیہ کو پکڑا جاتا ہے. تصوف کی دنیا میں مدعی کو پکڑا جاتا ہے. مدعی کو جس نے دعویٰ کر لیا کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں، مدعی کو پکڑا جاتا ہے. یہاں دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائی لبے بام ابھی. عقل والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، عشق و محبت والے پہنچ بھی جاتے ہیں، واپس پلٹ کے آ جاتے ہیں. عقل والے کہتے ہیں یہ سفر بہت دشوار ہے، وہاں تو پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. عشق والے کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے ہو کے بھی آئے ہیں.
अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पे आमाल की बुनियाद रख। ये जो सिलसिला नक्शबंदिया, ये तमाम तर सलासिल में जो सुलूक की बुनियाद है, ये इश्क और मोहब्बत पर है। अगर अकल बंदा दरमियान में लाता है तो तनकीद और नुक्ताचीनी के सिवा कुछ भी बंदे को नहीं मिलता। तो ये तीसरा मकसद हो गया। मैंने बताया कि नज़र बर कदम का एक माना ये कि सालिक चलते फिरते हर वक्त निगाही नीचे रखे। नज़र बर कदम का दूसरा माना ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने का एहतमाम करे। और नज़र बर कदम का तीसरा माना ये कि अपने शेख के निशानात कदम की पैरवी करे। शेख जैसे करते हैं बंदे को आंखें बंद करके ऐसा ही करना चाहिए। मेरे हज़रत जी दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि मैं अंधा हनफी हूँ, मैं अंधा हनफी हूँ, अंधा देवबंदी हूँ और अंधा नक्शबंदी हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि हनफियत का ये मसला कैसे है और ये मसला कैसे है, और देवबंदियत का ये मामला कैसे है, और नक्शबंदियत में सुफियान ने ये क्यों कहा। मैं अंधा हनफी हूँ, अंधा देवबंदी हूँ और अंधा नक्शबंदी हूँ। बारहा ऐसा पेश आता है। हम जब भी कोई बात करते हैं, मदरसे के हवाले से कोई मशावरत करनी होती है, फरमाते हैं अलबरकतु मआ अकाबिरिकुम, बस अकाबिर जैसे करते हैं वैसे ही करें। एक बाल के बराबर भी अगर अकाबिर के तरीक से हम हट गए तो वो कदम जो हमारा होगा वो गुमराही की तरफ होगा, वो हिदायत की तरफ नहीं हो सकता। नज़र बर कदम। और अगला अमर जो हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक बजदवानी रहमहुल्लाह ने बयान फरमाया है वो होश दरदम। होश दरदम का ये माना है कि हर लम्हा, हर घड़ी, हर सांस के आते जाते सालिक बेदारी की हालत में हो। बेदारी, गफलत न हो, गफलत न हो। बंदे को पता ही नहीं हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। ये गफलत है जो आजकल हर बंदे पर तारी हो चुकी है और ये दुनियावी तफक्कुरात में लोगों को परेशान किया हुआ है। बेदारी, यक़ज़ान हो बंदा हर वक्त, होश दरदम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से एक लम्हे के लिए बंदा गाफिल न हो। मशाइख सूफिया कहते हैं जो दम गाफिल सो दम काफिर। जिस लम्हे में बंदा गाफिल रहा, जो लम्हा गफलत में गुजर गया, यूं समझ लें कि वो लम्हा कुफर में गुजर गया है। और ये बेबुनियाद बात नहीं है, यही गफलत ही बंदे को आगे जाके कुफर तक पहुंचा देती है। हजरत ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, हजरत से मिलने के लिए आ रहा था। शहर के दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाजे के पास एक दरख्त लगा हुआ था। दरख्त की शाख पर दो परिंदे बैठे हुए थे। अब एक परिंदा दूसरे परिंदे से कह रहा था कि आपको पता है जो इस शहर के सबसे बड़े शेख और सूफी थे हजरत ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हो गया। अब वो परिंदे आपस में बोल रहे थे। मुरीद के ऊपर अल्लाह ने मुनकशिफ कर दिया कि परिंदे एक दूसरे से कहते हैं कि शेख का इंतकाल हो गया। झटका तो बड़ा लगा, लेकिन सोचा कि आया हुआ हूँ हजरत के कफन दफन में, जनाजे में शरीक हो जाऊंगा। बड़ा मखमूम और अफसुर्दा, आंखों से आंसू रवां दवा हैं और अपने शेख की खानकाह में पहुंचे। क्या देखा कि शेख अपने मुरीदीन के दरमियान मजलिस में बैठे हुए हैं। वो पहुंच के हैरान हो गया कि या अल्लाह क्या मसला है। अब हैरानगी के आलम में मजलिस में बैठा, शेख से तो कुछ पूछा नहीं, लेकिन अल्लाह वाले जवासीसुल कुलूब होते हैं, अल्लाह वाले जवासीसुल कुलूब होते हैं। दिलों की बातें उन पर मुनकशिफ हो जाती हैं। फिर हजरत ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी मजलिस में सारे सालिकीन को फरमाया, मियाँ मैं थोड़ी देर के लिए अल्लाह की याद से गाफिल हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए अल्लाह की याद से गाफिल हो गया। जमीन और आसमानों में आवाज उठ गई कि बायज़ीद बस्तामी फौत हो गया। गोया कि जिक्र से गफलत ये मौत के मुतरादिफ है। जिस तरह के आप हजरात बारहा सुनते हैं कि जिक्र करने वाले जिंदों की तरह हैं, न करने वाले मुर्दों की तरह हैं। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे महबूब के सहाबा मर्द हैं, मर्द, तिजारत, खरीदो फरोख्त इनको अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर सकती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल न हो। जिक्र, बाज लोग बिल्कुल जिक्र नहीं करते, जिक्र अदीम। बाज लोग जिक्र करते हैं लेकिन जिक्र कलील।
ذکر قلیل ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ قلیل ذکر یہ تو منافقین کی نشانی اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ تو نفاق کی نشانی ہے، ہم ذکر قلیل کرتے ہیں۔ ایک کبھی بالکل ذکر نہ کرنا، ایک ذکر قلیل ہے، ایک ذکر کثیر ہے، اور ایک ذکر دائم ہے، یہ ہمیشہ والا ذکر۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر حین اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، یہ ذکر دائم چاہیے، یہ ہے ہوش دردم۔ اگلا ہے باز گشت، میں مختصر کرتا ہوں۔ باز گشت کا کیا معنی ہے؟ ہم جب پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک آواز لگاتے ہیں، وہی آواز منعکس ہو کے پلٹ کے ہماری طرف آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں باز گشت۔ اور یہی باز گشت جب بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو بندے کو سنائی دیتی ہے، جب بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اسی باز گشت کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے باز گشت کا کہ جب ہم نفی اس بات کا سبق کرتے ہیں تو ضربے لگاتے لگاتے جب خوب اپنے سینے کو گرم کر دیتے ہیں، اپنے دل کو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے گرما دیتے ہیں، پھر دل سے باز گشت سنائی دیتی ہے، دل سے باز گشت سنائی دیتی ہے۔ دل کہتا ہے کہ چوٹیں تو مجھ پہ بہت لگی ہیں، ہتھوڑے تو مجھ پہ بہت چلے ہیں، الہی مقصود من توئی و رضائی تو، مرا ذوق و شوق و محبت و معرفت خود بے دے۔ یہ اندر سے آواز اٹھتی ہے، اس کو باز گشت کہتے ہیں۔ ہم ذکر کرتے ہیں، دل پہ ضربوں کے ہتھوڑے چلاتے ہیں، دل چیخ اٹھتا ہے، دل سے صدا بلند ہوتی ہے، اللہ میرا مقصد، الہی مقصود من رضائی تو، مقصود من توئی و رضائی تو، مرا ذوق و شوق و محبت و معرفت خود بے دے، میرا مقصود تو ہے، تیری رضا ہے، مجھے اپنا ذوق و شوق اور محبت اور معرفت عطا کر دے۔ یہ اندر سے آواز آتی ہے، اس کو باز گشت کہتے ہیں۔ باز گشت کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ کہ جب سالک ذکر کرتا ہے تو وہ تنہا ذکر نہیں کرتا، وہ تنہا ذکر نہیں کرتا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ساتھ ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان من الناس مفاتیح ذکر اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں، جہاں کہیں وہ ہوتے ہیں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وہ درخت کے پاس اللہ کو یاد کرتے ہیں، درخت اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ پتھر کے پاس اللہ کو یاد کرتے ہیں، پتھر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہدایت کی گئی ہے، اذکروا اللہ تعالی عند کل شجر و حجر، ہر درخت ہر پتھر کے پاس اللہ کو یاد کرو تاکہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دے۔ اور واقعی اللہ والوں کا یہ کمال ہوتا ہے، ان کے دل کا یہ اثر ہوتا ہے، جب یہ مجمع میں آتے ہیں اور ان کے دلوں کا ذکر جب عروج پہ ہوتا ہے تو ہم جیسے جامد دل جو ہوتے ہیں وہ بھی ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پتھر دل بھی ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ سخرنا مع داؤد الجبال والطیر یسبحن معه والطیر، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، پرندوں کو مسخر کر دیا، جب وہ ذکر کرتے تھے دریا بھی ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے، پہاڑ بھی ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے، اور پتھر بھی ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے، پرندے بھی ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ باز گشت ہوتی ہے جو ایک سالک کو سنائی دیتی ہے، وہ دیواروں سے سنائی دیتی ہے، وہ پنکھی سے سنائی دیتی ہے، وہ اپنے کپڑوں سے سنائی دیتی ہے۔ سالک کی ذکر کا اثر اگر بے جان چیزوں پر ہوتا ہے اور وہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ والوں کی ذکر کا اثر جانداروں پر اور پھر خاص طور پہ انسانوں کے قلوب پر کیوں نہیں ہوگا۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کوے کی طرف، ایک چڑیا کی طرف دیکھا، درخت دیوار پر بیٹھا ہوا تھا، فرمایا اس کا بھی دل ہوتا ہے، ایسے اشارہ کر دیا، اس کا بھی دل ہوتا ہے۔ وہ چڑیا اڑ کے آ گئی اور یہاں حضرت کے کندھے پر بیٹھ گئی۔
صرف اتنا کہہ دیا کہ اس کا بھی دل ہوتا ہے، چڑیا آپ کے کندھے پر بیٹھ گئی۔ جی ہاں، یہ اللہ والوں کے قلوب کا اثر ہوتا ہے جو دوسروں کے قلوب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت یہ باز گشت ہے، بندے کو ذرے ذرے سے اللہ کی ذکر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہمارے حضرت جی نے فرمایا کہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ کھیت میں جاتے تھے قضائے حاجت کے لیے، تو وہاں جو فصل لگی ہوتی تھی وہ پتے پتے سے اللہ کی یاد، اللہ کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی۔ پریشان ہو جاتے تھے کہ جس کھیت میں میں جاتا ہوں وہاں سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، قضائے حاجت کے لیے جگہ نہیں مل رہی، قضائے حاجت کے لیے جگہ نہیں مل رہی، استنجا کرنے کے لیے ڈھیلے کو ہاتھ لگاتا ہوں وہاں سے اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنے شیخ و مرشد حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور وہ رو پڑے کہ حضرت میری اوپر تو اللہ کی وسیع سرزمین تنگ ہو چکی ہے، میں قضائے حاجت کے لیے کہیں نہیں جا سکتا، کھیت میں جاتا ہوں وہاں درختوں کے پتوں سے، فصلوں سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں، گھاس کے تنکوں سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں، کہاں بیٹھ جاؤں؟ ڈھیلے کو ہاتھ لگاتا ہوں وہاں سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، پانی کو ہاتھ لگاتا ہوں پانی اللہ اللہ بول رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے دیکھا، بس وہ ایک مسکراہٹ کا کمال تھا کہ پھر وہ کیفیت ختم ہو گئی اور حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھہراؤ مل گیا۔ یہ باز گشت ہے، یہ دوسرا معنی ہو گیا۔ اور باز گشت کا تیسرا معنی یہ کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو سالک یہ تصور کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے جواب دے رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے جب میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ فرمایا جب میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہوں تو اللہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ باز گشت ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کوئی ذکر کرتے ہیں اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو ذکر تلقین فرمایا اذا قلت سبحان اللہ قال اللہ صدقت، وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ اللَّهُ صَدَقْتَ، وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ صَدَقْتَ، وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي قَالَ اللَّهُ فَعَلْتُ، وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَالَ اللَّهُ فَعَلْتُ، وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ عَافِنِي قَالَ اللَّهُ فَعَلْتُ۔ حضرات علماء کرام کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جب بندہ جو کچھ ذکر کرتا ہے بولتا ہے اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حضور نے فرمایا اللہ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کے بدلے میں جواب دیتا ہے۔ یہ باز گشت ہے، سالک کو چاہیے کہ اس باز گشت کو مد نظر رکھے، اس چیز کا اہتمام کیا کرے۔ اور ایک ہے سفر در وطن، بس میں اب آخری بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ سفر در وطن، سفر در وطن کا یہ معنی ہے کہ سالک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مسافر سمجھے اور منزل کی ہوس چھوڑ دے، منزل کی تمنا چھوڑ دے۔ روحانی دنیا میں اگر سالک یہ سمجھ لے کہ میں منزل پہ پہنچ چکا ہوں، یہ نامکمل ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ سالک کی زندگی گزر جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اس راستے کا مسافر سمجھتا ہے، کبھی نہیں کہتا کہ میں منزل پہ پہنچ چکا ہوں۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، کہ بندہ بالکل تھکن سے چور ہو جائے اور منزل پہ نہ پہنچ، اسے کہتے ہیں حسرت نایافتہ۔ حسرت نایافت کا یہی معنی ہے، اور یہی حسرت اللہ کو بہت پسند ہے۔ سالک کو پوری زندگی یہی حسرت رہتی ہے کہ جیسے گناہوں سے بچنا چاہیے تھا میں نہیں بچ سکا، جیسے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے تھا میں نہ کر سکا، جیسے ذکر میں کمال حاصل کرنا چاہیے تھا میں کمال حاصل نہ کر سکا۔ یہ جو حسرت ہوتی ہے
جو سالک کو حاصل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حسرت نایافتہ، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہی حسرت ہی سالک کی زندگی کی آخری منزل ہوتی ہے۔ اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ما عبدناک حق عبادت، پوری زندگی گزاری اور آخر میں یہی فرمایا کہ اللہ میں نے ایسی عبادت نہیں کی جیسا کہ عبادت کرنے کا حق تھا، وما عرفناک حق معرفتک، حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایسا نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا۔ گویا کہ یہی حسرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی کہ میں جو چاہتا ہوں میں اس مقام پہ نہیں پہنچ سکا۔ یہ حسرت نایاف ایک سالک کی زندگی کی منتہا ہوتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے بندہ سفر میں رہے، یہ سفر در وطن، اور سفر در وطن کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ اس دنیا میں رہے لیکن اپنے آپ کو مسافر سمجھے، اور یہ سمجھے کہ یہ دنیا میرا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، میرا اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ آپ مسافر ہیں یا راستے پہ چلنے والے ہیں۔ مسافر کبھی ٹھکانے کے ساتھ دل نہیں لگاتا، راستے پہ چلنے والا کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے رک جاتا ہے، کبھی دل نہیں لگاتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور جسم پر کپڑا بھی نہیں، یہ قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، چنانچہ آپ کے نرم و نازک بدن میں چٹائی میں نشانات بنائے ہوئے تھے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم آپ کے لیے کوئی بچھونا بنا لیتے ہیں، کوئی تلائی بنا لیتے ہیں، آپ اس پہ آرام کر لیا کریں، کم از کم چٹائی کے نشانات تو آپ کے جسم پہ نہ پڑیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق، میرا دنیا سے کیا لینا دینا، انما آنا کا راکب استظل تحت شجرۃ استراح، تو فرمایا کہ میری مثال تو اس سوار کی ہے جو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے رک جاتا ہے، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر اپنی منزل کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ میرا دنیا سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ، ہر لمحے اس بات کو مد نظر رکھے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ دنیا دار الفنا ہے، یہ دار البقا نہیں ہے۔ بندہ لمحہ لمحہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے کہ میں نے آخرت کی طرف جانا ہے اور میں نے وہاں پہ اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے۔ فرش محمل پہ او سونے والو، فرش محمل پہ او سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ فرش محمل پہ او سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ چار یاروں کے کندھوں پہ چڑھ کر، چار یاروں کے کندھوں پہ چڑھ کر گھر سے نکلے گی بارات تیری، پہن کر ایک جوڑا کفن کا، بس جنازے پہ سونا پڑے گا۔ فرش محمل پہ او سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ تیری دلہن جو آئی سہاگن، تیری دلہن جو آئی سہاگن، اس کے ہاتھوں سے اتریں گے کنگن، لاش بے جان پر تیری ان کو اپنا دامن بھگونا پڑے گا۔ فرش محمل پہ او سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لمحہ بلمحہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم مسافر ہیں، مسافر کبھی ٹھکانے کے ساتھ دل نہیں لگایا کرتے۔ یہ چار امور عرض کر دی آپ کے سامنے، اس کے علاوہ باقی بہت تفصیلی امر ہے، تو آپ کو چاہیے کہ حضرت جی دامت برکاتہ علیہ کی کتابوں سے استفادہ کریں۔ معارف السلوک میں یہ امور مذکور ہیں، آپ کو چاہیے کہ وہیں سے آپ مطالعہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مشائخ کی فیوزات سے
کامل اور وافر حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ، ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے۔ اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ پیارے اللہ، گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ اللہ، چھٹکارا عطا فرما دیجیے۔ کریم پروردگار، گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجیے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجیے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجیے۔ اللہ، بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجیے۔ یاری پروردگار، ہمارے وہ اکابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے۔ اللہ، ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں، ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے۔ پیارے اللہ، وہی بچے گا جس کو تو بچا لے۔ پیارے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا غیاث المستغیثین، دنیا کے نیک لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کا واسطہ وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ ہمیں تو اپنی جھولیوں میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پیارے اللہ، ہم کیا پیش کریں؟ اپنی بے کسی و بے چارگی پیش کرتے ہیں۔ اللہ، ہماری بے کسی پہ ترس کھا لیجیے، ہماری بے چارگی پہ رحم فرما لیجیے۔ پیارے پروردگار، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، کہاں چلے جائیں؟ پیارے اللہ، کس کا دروازہ کھٹکھٹائے، کس کو دل کا دکھڑا سنائے؟ تیرے در پہ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے۔ اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، پیارے اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ کریم اللہ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ، پھر عطا فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہم مانتے ہیں ہمیں مانگنے کا ڈنگ نہیں آتا، ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ پیارے اللہ، ہم وہ زبان کہاں سے لائیں جس سے مانگی ہوئی دعائیں آپ کو پسند آ جائیں؟ ہم وہ لب و لہجہ کہاں سے لائیں
جس پر آپ کو ترس آ جائے. ہم وہ انداز کہاں سے سیکھیں جس کی وجہ سے آپ کی رحمت متوجہ ہو جائے. پیارے اللہ اپنی رحمتوں کو متوجہ فرما دیجئے. الہ العالمین ہم بہت گناہگار ہیں, بہت برے ہیں, لیکن پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ تو ایسا ہوگا جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو پسند آ رہے ہوں گے. اللہ اسی ایک کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. پیارے پروردگار یہ فقراء کی جماعت ہے, تو نے خود ہی تو فرمایا ہے انتم الفقراء, تم سب فقیر ہو. پھر تو نے یہ بھی فرمایا ہے الصدقات للفقراء, صدقے فقیروں کا حق ہے. اللہ جب ہم سب فقیر ہیں اور صدقے فقیروں کا حق ہے, اللہ پھر صدقے عطا فرما دیجئے. میرے اللہ گداگر جمع ہو چکے ہیں, بھکاری جمع ہو چکے ہیں, رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں. پیارے اللہ رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں, رحمتوں کے صدقے عطا فرما دیجئے. اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا. الہ العالمین ہمیں معلوم ہے جو تیرے در سے خالی ہاتھ چلا گیا اس کو کہیں سے بھی کچھ نہیں مل سکتا. خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا. اللہ دھتکار نہ دینا, ٹھکرا نہ دینا. اللہ ٹھکرا نہ دینا. میرے اللہ یہ تمام حضرات دور قریب سے چل کے آئے, مستورات بھی چل کے آئی ہیں. اللہ سب کو پتا ہے یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی. تیری محبت کی تلاش میں, تیری رضا کی تلاش میں یہ لوگ دور قریب سے چل کے آئے ہیں. نہ عمر بچے بھی آئے ہیں, نوجوان بھی آئے ہیں, سفید بالوں والے بھی آئے ہیں. پیارے اللہ قریب والے بھی آئے ہیں, دور والے بھی آئے ہیں. پیارے اللہ مختلف بولیاں بولنے والے, مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے اللہ تیرے در پہ آئے ہیں, تجھے منانا چاہتے ہیں. اللہ راضی ہو جائیے. پیارے اللہ راضی ہو جائیے. اللہ مزید ہم سے تیری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی. اللہ بس کر دیجئے. پیارے اللہ بس کر دیجئے. ناراضگی ختم کر دیجئے. اللہ ناراضگی ختم کر دیجئے. میرے اللہ تیری بنا بھی کیا جینا, تیری رضا کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے. اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں سب پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ تیرا کچھ کم نہیں ہوگا, ہماری بگڑی بن جائے گی. اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ وہ محبت کی نظر جو تو نے بشر حافی پر ڈالی تھی, وہ دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست تھے, تیری محبت کی نظر پڑ گئی, تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا. اللہ جب تو اپنانے پہ آتا ہے شراب خانوں سے لوگوں کو اٹھا کے اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے. پیارے اللہ شراب خانوں سے لوگوں کو اٹھا کے اپنا دیوانہ بنا دیا. اب شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے, ہم نے شراب تو نہیں پی ہوئی. پیارے اللہ ہماری اوپر بھی وہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے, اپنا بنا لیجئے. پیارے اللہ بہت گناہگار ہیں, بہت برے ہیں, لیکن مجمع میں کتنے ایسے حضرات موجود ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو گئے. میرے اللہ تیرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے. اللہ ہم تجھے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں, بال سفید کر دیے لیکن دل اسی طرح کالے کے کالے ہیں. پیارے اللہ سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں, ہمارے حال پہ رحم فرما. الہ العالمین یا اکرم الاکرمین خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا. میرے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا. کریم پروردگار تمام حضرات اور خواتین کو اپنے مقربین میں شامل فرما. اللہ جو لوگ اجتماع کی خدمات میں حصہ لے رہے ہیں, مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ان کی خدمات کو قبول و منظور فرما. ہماری اس مرکز خانقاہ اور ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. تمام تر شرور اور فتنوں سے مامون و محفوظ فرما. پیاری پروردگار ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ, ان کے صاحبزادگان, ان کے گھر کے تمام افراد کو ہر قسم کی شرور سے حفاظت نصیب فرما. اللہ صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما.
دینی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ پیارے اللہ ہماری حضرت جی کو صحت سلامتی والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ پیارے اللہ بہت سارے لوگ کچھ نیک تمنائیں لے کے آئے ہوں گے، تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔